700 ممبران ہیں جو کہ ٹرینڈ کلر یا قاتل ہیں۔ سرکاری سرپرستی صرف بھارت کے اندر نہیں بلکہ کینیڈا اور دیگر ممالک میں بھی اس طرح کے گینگ کی جا رہی ہے۔ بغل میں چھری منہ میں رام رام۔ تو بھارت کی جو سفارتکاری ہے وہ اسی کی ہے۔ بھارت میں گینگ وار کا مسئلہ تیزی سے بڑھ رہا ہے اور صرف 2023 میں ہی 50 سے زائد گینگ وار واقعات رپورٹ ہوئے ہیں۔ اسی حوالے سے آج کل ایک نیا نام سننے میں آ رہا ہے اور وہ ہے لارنس بشنوئی گینگ، جو بھارت میں دہشت کی علامت بن چکا ہے۔ یہ گینگ جو ہے نہ صرف جرائم میں ملوث ہے بلکہ سوشل میڈیا پر اپنے خطرناک بیانات کے ذریعے لوگوں کو خوفزدہ کرنے کا بھی کام کرتا ہے۔ اور بالکل یہ سوشل میڈیا کا کھلے عام استعمال کرتا ہے لوگوں کو دھمکانے کے لیے بھی، لیکن بات یہ ہے کہ کوئی نے پوچھنے والا کیوں نہیں ہے۔ بھارت نے ہمیشہ سے دہشت گردی کا الزام پاکستان سمیت دیگر ممالک پر لگایا تو ہے، لیکن حقیقت اس کے برعکس یہ ہے کہ بھارت میں خود گینگسٹرز اور مجرمان کو حکومتی سطح پر خاموش حمایت حاصل ہوتی ہے۔ ایک اندازے کے مطابق بھارت میں ہر سال تقریباً 2000 سے زائد گینگسٹرز کی کارروائیاں منظر عام پر آ جاتی ہیں اور کئی کیسز میں ان گینگسٹرز کو حکومتی اداروں کی پشت پناہی بھی حاصل ہوتی ہے۔ آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ بھارت میں دہشت گردی اور گینگ وار کا یہ دوسرا معیار بہت سے سوالات جنم دیتا ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک طرف بھارت دوسرے ممالک میں دہشت گردی کے الزامات عائد کرتا ہے اور دوسری طرف اپنے ملک میں گینگسٹرز کو بڑھانے کا موقع بھی فراہم کرتا ہے؟ اس موضوع پر تفصیلاً اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں عالمی امور کے ماہر سید محمد علی۔ بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ آپ سے جانیں گے کہ لارنس بشنوئی گینگ کی حقیقت کیا ہے اور اس کی تاریخ کیا ہے؟ بہت شکریہ جی، آپ نے مدعو کیا۔ بہت اہم موضوع ہے۔ یہ جن کا جو اس کے بانی ہیں وہ ایک نوجوان ہیں، تقریباً 31۔ جی علی، آپ سن پا رہے ہیں؟ وہ ایک بھارتی جیل میں ہیں، لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ ان کا جیل میں ہونا، ان کے اثر و رسوخ، ان کے اور ان کی جو کارروائیاں ہیں بھارت کے اندر یا عالمی سطح پہ، اس پہ کوئی اثر نہیں ڈالتا۔ اور صرف 3 اس کے میں پہلو آپ کے سامنے رکھوں گا۔ پہلی بات یہ ہے کہ تقریباً جو ایک محتاط اندازہ ہے، اس گینگ کے تقریباً 700 ممبران ہیں جو کہ ٹرینڈ کلر یا قاتل ہیں، اور ان کو مختلف مالی معاونت کے عوض اہداف دیے جاتے ہیں، اور یہ اہداف جو ہیں بھارتی ریاست، حکومت اور پولیس کی سرپرستی میں دیے جاتے ہیں، داخلی سطح پہ بھی اور عالمی سطح پہ بھی۔ تو انہوں نے کئی بڑے ہائی پروفائل اساسینیشنز کی ہیں۔ اچھا، اس کا فائدہ بھارتی ریاست، پولیس اور انٹیلیجنس کو یہ ہوتا ہے کہ بلیم جو ہے وہ اس گینگ کو کر دیا جاتا ہے اور وہ خود جو ہے بری و ذمہ ہو جاتے ہیں۔ خصوصاً ان کا جو رول ہے وہ اقلیتوں کے اہم سرکردہ لیڈرز کو نشانہ بنانا، چاہے وہ مسلمان سیاستدان ہوں، سکھ رہنما ہوں اور دیگر جو اقلیتی لیڈرز ہیں جن کو بھارتی ریاست اور حکومت اپنے لیے خطرہ سمجھتی ہے، ان کی ہلاکت کے لیے ان کو استعمال کیا جاتا ہے۔ لیکن ایک زیادہ اہم پہلو جو ریسنٹلی سامنے آیا وہ یہ ہے کہ حال ہی میں جو کینیڈا کے انٹیلیجنس چیف ہیں، ان کی ملاقات ہوئی ہے بھارت کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر اجیت دوول سے سنگاپور میں، اور اس ملاقات میں انہوں نے کچھ ثبوت شیئر کیے کہ اس کینیڈا کے اندر بھی جو سکھ جو مخالفین ہیں بھارت کے، ان کی اساسینیشن کی کوششوں میں یہی گینگ ہے انوالو، اور ان کو مالی معاونت بھی پرووائڈ کی گئی ہے، وسائل بھی دیے گئے ہیں۔ سرکاری سرپرستی صرف بھارت کے اندر نہیں بلکہ کینیڈا اور دیگر ممالک میں بھی اس طرح کے گینگ کی جا رہی ہے، جس کے ثبوت کینیڈا کے انٹیلیجنس چیف نے بھارت کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر سے اس ماہ شیئر بھی کیے ہیں۔ بالکل۔ اچھا سید محمد علی صاحب، یہ بھی بتائیے گا، ہم دیکھتے ہیں کہ جس طرح سے کینیڈا کا آپ نے حوالہ دیا کہ کینیڈا کی جانب سے بھی ثبوت فراہم کیے گئے ہیں، لیکن اب بھارت تو دوسری جو ریاستیں ہیں ان پر دہشت گردی کے الزامات عائد کرتا ہے، لیکن یہ اسٹیٹ سپانسرڈ جو یہ کارروائیاں کی جا رہی ہیں بیرون ممالک میں بھی، اور بھارت کو یقیناً اس پہ بڑی تنقید کا نشانہ بھی بنایا جا رہا ہے، کون سے ایسے مفادات ہیں جو بی جے پی حکومت ان سے حاصل کرتی ہے اور اس کے عوض انہیں کھلی چھوٹ دے رکھی ہے کہ یہ جو مرضی کرے؟ دیکھیں، بھارت کا جو تصویراتی مزاج ہے یا جو اسٹریٹجک کیریکٹر ہے، اگر آپ اس کو 2500 سال میں دیکھیں تو 2
اس کی بہت بڑے فیچرز ہیں. ایک تو یہ کہ آپ کو یاد ہے ارتھا شاسترا بڑی مشہور کتاب ہے چانکیا کی، اس میں بھی یہ ریکمینڈ کیا گیا ہے، تجویز دیا گیا ہے کہ آپ کو سفارت کاری میں بہت سافٹ سپوکن ہونا چاہیے، لیکن اپنے مخالفین کو کھلم کھلا جنگ پہ اگر وہ مضبوط ہوں تو انگیج نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ان کو اندر سے کمزور کرنے، اپنے مخالفین کو پراسرار انداز میں زہر دینے، ہلاک کرنے کی جو ہے حکمت عملی اپنائی جائے. یہ 2300 سال پرانی کتاب ہے. پھر آپ دیکھیں جو پرتھوی چوہان صاحب تھے، ان کے حوالے سے بھی بڑا مشہور مقولہ ہے کہ بغل میں چھری منہ میں رام رام. تو بھارت کی جو سفارت کاری ہے وہ اسی کی ہے کہ وہ اسلام آباد جب آتے ہیں ان کے وزیر خارجہ تو وہ بڑے مسکرا کے بڑے آپ کی تعریفی کرتے ہیں، آپ کے کھانے کی، آپ کی اخلاق کی، آپ کی مہمانداری کی، لیکن دوسری جانب وہ ہمارے دہشت گرد جو تنظیمیں ہیں ان کی پشت پناہی اور سرپرستی بھی کرتے ہیں. تو حکمت عملی ان کی ہمیشہ یہی رہی ہے. تو کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ پاکستان ایک ایٹمی طاقت ہے، منظم فوج ہے، براہ راست جنگ جو ہے وہ اس کے لیے آپشن بھی نہیں ہے، خصوصاً جبکہ سوئفٹ ریٹارٹ کے ذریعے اور کئی مواقع پہ ان کو ہزیمت اٹھانی پڑی ہے دنیا کے سامنے. تو اسی لیے ان کی کوشش ہے کہ دہشت گردوں کی اور اس طرح کے گینگز کی سرپرستی کر کے اپنے مخالفین کو ہلاک کیا جائے. اس کے ذریعے سے وہ عالمی قوانین سے بھی بچیں، بھارت پہ سینکشنز بھی نہ لگے، وہ بدنام بھی نہ ہو، اور ان کی ریاست اور عوام اور جو انٹیلیجنس ایجنسیز اور فوج ہے وہ بھی اس میں ڈائریکٹلی ملوث نہ ہو. لیکن اب بتدریج دنیا جو ہے ان حقائق کو جان رہی ہے، اور اس کا سب سے بڑا ثبوت جس طرح میں نے کہا کہ خود کینیڈا کے انٹیلیجنس چیف نے اس کے ثبوت جو ہے بھارت کے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر اجیت دوول سے سنگاپور میں ملاقات کے دوران شیئر کی ہیں. اس کے بعد ان کے وزیر اعظم نے دوبارہ یہ بات کی ہے کہ بھارت جو ہے ان کے پاس یہ ثبوت موجود ہیں کہ کینیڈا میں اپنے مخالفین کی اسیسینیشن اٹیمپٹ میں ملوث ہے. بالکل ٹھیک. علی صاحب، اس گینگ کا نام دنیا نے پہلی مرتبہ تب سنا تھا جب انہوں نے بھارتی سپر اسٹار سلمان خان کے کالے ہرن کو قتل کرنے کا بدلہ کا اعلان اس گینگ نے کیا تھا. تو بتائیے گا بشنوئی قبیلے کے لیے کالا ہرن مقدس جانور ہے، اس بارے میں بھی ہمیں بتائیے گا، اور ساتھ ہی ساتھ سلمان خان کو بھی قتل کرنے کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں، اس میں کتنی حقیقت ہے؟ دیکھیں اس کے کئی مقاصد ہو سکتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو یہ جو انتہا پسندانہ نظریہ اور سوچ ہے اس کی بھی ترجمانی کرتی ہے، اور یہ بھی ثابت کرتی ہے کہ بھئی یہ گینگ ہے جو کہ اجرتی قاتلوں کی 700 نفری پر مشتمل ہے، تو اس کو ہرنوں کی پرواہ کیوں ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ ان کو استعمال کیا جا رہا ہے ایک ہندو نظریے کے دفاع کے لیے، اور مسلمانوں کے خلاف نفرت ابھارنے کے لیے، ان کے خلاف تشدد کو استعمال کرنے کے لیے، ان کے خلاف بھارت کے اندر ایک خوف کی فضا قائم کرنے کے لیے. تو یقینی طور پہ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ بھارت وہ تمام مسلمان جو کہ بھارتی شہری ہیں ان کو یہ پیغام دینا چاہتا ہے اس گینگ کے ذریعے سے کہ اگر آپ نے بھارت میں رہنا ہے تو آپ کا کسی بھی شعبے سے تعلق ہو، آپ کو بھارتی نظریے کے مطابق رہنا پڑے گا اور اس کا احترام کرنا پڑے گا. آپ کو مسلمان روایات اور جو آپ کا تمدن ہے، آپ کے جو نظریات ہیں، عبادات ہیں، اس کے حوالے سے کسی قسم کی کوئی حفاظت یا آزادی فراہم نہیں کی جائے گی. اچھا سید محمد علی صاحب، گزشتہ دنوں لارنس بشنوئی گینگ کی جانب سے بڑی کارروائی کی گئی اور ریاست مہاراشٹرا کے سابق وزیر اور نیشنلسٹ کانگریس پارٹی کے رہنما بابا صدیقی، انہیں ممبئی میں نشانہ بنایا گیا، انہیں قتل کرنے کی ذمہ داری بھی انہوں نے قبول کی. یہ بابا صدیقی تھے کون، اور بالی ووڈ کے خانوں کے ساتھ ان کا کیا خاص تعلق ہے؟ ان کی افطار پارٹیوں کے بڑے چرچے رہا کرتے تھے. جی بالکل. دیکھیں میں نے جس طرح پہلے بھی گزارش کی کہ بھارت ایک حقیقت ہے کہ جو بی جے پی حکومت اور بجرنگ دل اور راشٹریہ سیوک سنگھ ہے وہ بھارت کو ایک ہندو نظریاتی ریاست بنانا چاہتے ہیں، جس میں وہ سمجھتے ہیں کہ مستقبل میں اسلام اور مسلمانوں کی ویسے بھی کوئی جگہ نہیں ہے، اور پچھلے 1000 سال کی جو ان کی تاریخ ہے اس کو بھی وہ مسخ کر کے اپنے لٹریچر میں، اپنے کورس میں، اپنے تعلیمی اداروں میں، اپنی بالی ووڈ کی فلموں میں اور اپنے کلچر سے مکمل طور پہ جو مسلمانوں کا اثر و رسوخ ہے وہ ختم کرنا چاہتے ہیں. تو یہ اس لانگ ٹرم مجموعی حکمت عملی کی ایک کڑی ہے کہ جس میں مسلمانوں کے لیے ایک خوف کی فضا قائم کی جائے، ان کی تاریخ اور ان کا برصغیر کی ترقی اور خوشحالی میں جو کردار ہے
اس کو مسخ کیا جائے، کریکولم کو سید محمد علی چینج کیا صاحب، جائے۔ آخری سوال یہ کہ سلمان خان سے تو چلیں آپ نے بیانیہ بنا دیا کہ کالے ہرن کا مسئلہ تھا آپ کا، لیکن سدھو موسے والے سے کیا دشمنی ہے؟ دیکھیں، بات دراصل یہ ہے کہ یہ بھارتی جو اس وقت سوچ ہے اس کو سمجھنے کے تین پہلو ہیں۔ جی، بھارت کا جو اس وقت نظریہ اور مستقبل کی حکمت عملی ہے وہ 800 سالہ مسلمانوں کے برصغیر پہ اقتدار ہے، جو کہ سلامتی، انصاف اور رواداری پر مبنی تھا، اس کے خلاف نفرت پر مبنی ہے، مغربی طاقتوں کے خلاف عدم اعتماد پر مبنی ہے، اور اس علاقے میں اپنی بالادستی کو پھیلانا اس کا ایک تصویراتی مفاد یا آبجیکٹو ہے۔ اس کے لیے وہ داخلی سطح پہ بھی اپنی معاشرتی ریکنسٹرکشن کر رہے ہیں، جس میں وہ مسلمانوں کو چاہتے ہیں اگر آپ نے یہاں رہنا ہے تو ہندوؤں کی مرضی اور روایات اور احکامات اور قوانین کے مطابق رہنا پڑے گا، ورنہ آپ ملک چھوڑ کے چلے جائیں۔